بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں ایک اور سچی کہانی۔ بعض دفعہ انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے اور انسان صرف افسوس سے ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے، مگر اس وقت ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میں واجبی صورت شکل کی ایک عام سی لڑکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ذہانت خوب عطا کی تھی۔ 2 بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ والدہ انتہائی نیک صوم و صلات کی پابند تھیں اور والد صاحب بھی سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن انتہائی نیک اور ایماندار۔ ساری زندگی حق حلال کی کمائی سے یہ گھر بنایا۔ والدہ نے سلیقے سے اس گھر میں 4 چاند لگا دیے۔ ہمارا گھر امن اور محبتوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ جب میں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تو میری ماں نے گھر میں جشن جیسا سما کیا۔ بھائیوں نے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ ہوا یہ تھا کہ والدین کی پیار محبت نے اور میری ذہانت نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ میرا داخلہ کراچی کے بہت بڑے کالج میں ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا کالج میں پہلا دن تھا جب میری ملاقات سیما نامی اس لڑکی سے ہوئی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ میری بہت اچھی دوست بنتی گئی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی تو امی کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ میری دوست سائمہ ہے۔ دونوں اکٹھی ہی پڑھی لکھی تھیں۔ سائمہ آنٹی اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے ہمارے گھر آئی تھیں۔ یوں ہم نے ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ آنٹی نے اپنے باقی بچوں سے بھی ملوایا۔ آنٹی کا بڑا بیٹا عاشر انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ عاشر کی نظریں بار بار میری جانب اٹھ رہی ہیں۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی تو آنٹی نے مجھے اور امی کو اپنے بڑے بیٹے عاشر کے ساتھ گھر ڈراپ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ امی نے اس کو چائے کی آفر کی تو اس نے بولا کہ آنٹی چائے ادھار رہی۔ عاشر میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا مسکرا گیا۔ میرے بڑے بھائی نے MBA کر لیا تھا، نوکری کے لیے کوشاں تھا۔ ابا جان کے دوست کے توسل سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جب بھائی کی اچھی جاب لگ گئی تو امی نے بھائی کے سر پہ سیرا سجانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں امی نے ایک پڑھی لکھی لڑکی کی تلاش کر لی اور یوں کرن بھابھی ہمارے گھر بھابھی بن کر آ گئیں۔ میں ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی کیونکہ میرے انٹر کے امتحانات ہونے والے تھے اور میں چاہتی تھی میرے بہت اچھے نمبر آئیں۔ میں اور میری دوست سیما ہم اکٹھے مل کے پڑھائی کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے پیپرز ختم ہوئے تو ہم نے سکون کا سانس لیا۔ رزلٹ آیا تو میں نے فرسٹ ڈویژن میں انٹر پاس کیا۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں کامیابی کے ساتھ اپنی منزل طے کر رہی تھی۔ میں نے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن امی کی دوست سائمہ آنٹی ہمارے گھر آئیں۔ امی نے مجھے چائے بنانے کے لیے کچن میں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھے خوشی خوشی بتایا کہ آنٹی چاہتی ہیں ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے، اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا پرپوزل لے کر آئی تھیں۔ میری دوست بہت اچھی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری ساس بن جائے۔ امی بے شک عاشر ایک پڑھا لکھا اچھا لڑکا ہے، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے امی کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا۔ مگر بیٹا عاشر پڑھا لکھا لڑکا ہے، انجینئر بھی بن چکا ہے، ایسے اچھے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ تم چاہو تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے گھر میں، نوکر چاکر۔ کتنی اچھی خوبصورت لڑکیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کو کوئی بھی مناسب رشتہ نہیں ملتا یا کوئی رشتہ آتا ہی نہیں ہے۔ تم تو بیٹا خوش قسمت ہو کہ تمہیں گھر بیٹھے ہی ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ پر میں امی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے سکون سے رہنے دیں۔ میں پڑھ لکھ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہوں، شادی کے لیے تو عمر پڑی ہے۔ میری یہ بات سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ میں اور سیما یونیورسٹی میں بھی ساتھ ساتھ تھے۔ انہی دنوں سیما کے لیے رشتہ آیا، اس کے چچا زاد میں اس کی منگنی ہو گئی۔ ہماری کلاس میں حسن بھی پڑھتا تھا۔ حسن ایک اچھا نیک صفت انسان تھا۔ میری اس سے کبھی کبھار بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن میری دوست سیما نہیں آئی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں اکیلی بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے حسن آیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اتنے اچھے موسم میں بھی کوئی پڑھائی کرتا ہے؟ چلو کینٹین چلتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ آج تمہاری سہیلی سیما نہیں نظر آ رہی۔
اصل میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کینٹین میں حسن نے چائے منگوائی اور مختلف موضوعات پہ ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اف خدایا، اتنی تیز بارش میں اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر کے دوران اچانک ہی حسن نے مجھے مخاطب کیا۔ زوبی، میں کافی دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پایا۔ یہ ہمارا فائنل ایئر ہے، اب ہم سب علیحدہ ہو جائیں گے، ہماری منزلیں بھی الگ ہیں۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ دل ہی دل میں تمہاری ذہانت کو، تمہارے کردار کو سراہتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ شاید میری یہ محبت یک طرفہ ہو، مگر شاید تم بھی میرے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہو۔ پلیز میری محبت اور چاہت کا جواب چاہت سے ہی دینا، کہیں دل کا خون نہ کر دینا۔ آج میں نے بہت ہمت جمع کر کے یہ بات کی ہے۔ میں تو حیرانی سے حسن کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں حسن کو کیا کہوں۔ لو زوبی، تمہارا گھر آ گیا۔ ہاں، بس مجھے یہیں چھوڑ دو۔ میں اچانک سے چونکی۔ زوبی، پر میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ یہ کہہ کر حسن مجھے ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ جب گھر پہنچی تو امی کو اپنا منتظر پایا۔ امی نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاید میرے دل کے کسی کونے میں بھی حسن کی محبت ایک چنگاری کی طرح موجود تھی جو راکھ میں دبی ہوئی تھی۔ میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ تم حسن کے بغیر کچھ نہیں، وہی تمہاری منزل ہے، مگر میرے دماغ نے کہا تھا کہ نہیں، تمہاری منزل تو کچھ اور ہے، اعلیٰ مقام اور اعلیٰ کیریئر ہے۔ اگر تم شادی کے چکر میں پڑ گئی تو شاید اپنے خواب پورے نہ کر سکو اور اس طرح تمہارے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے میری کب آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز میں نے سیما کو فون کیا اور اسے گھر بلایا۔ وہ گھر آ گئی تو میں نے اس کو ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ سیما، تم میری بہت اچھی دوست ہو، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے سامنے میرا مستقبل ہے اور دوسری طرف حسن ہے، تم بتاؤ میں اب کیا کروں؟ زوبی، حسن سلجھا ہوا لڑکا ہے، میں نے اس کو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت ساری لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، تم خوش نصیب ہو کہ حسن جیسا لڑکا تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ تمہارا قدردان ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ زندگی بھر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تم اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ سیما کے جانے کے بعد میرے دماغ میں جنگ جاری تھی اور نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے۔ میں جلدی جلدی تیار ہوئی اور یونیورسٹی چلی گئی۔ یونیورسٹی میں حسن کو دیکھا، اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ساری رات نہ سویا ہو۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کلاس کے بعد میں اور سیما بیٹھے نوٹس بنا رہے تھے جب حسن آیا۔ سیما حسن کو دیکھ کر چلی گئی۔ حسن میرے پاس ہی کرسی لے کے بیٹھ گیا۔ تو زوبی، پھر تم نے کیا سوچا؟ میں نے بہت ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ حسن، یہ ہمارا فائنل ایئر ہے اور میں ابھی صرف پڑھائی پہ توجہ دینا چاہتی ہوں۔ تم بہت اچھے انسان ہو، پر میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ میں پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر اپنی منزل پانا چاہتی ہوں۔ شادی کے چکر میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتی میں۔ پلیز، مجھے یقین ہے تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گے۔ تم اطمینان رکھو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، مگر اچھی طرح سے سوچ لو، ابھی بہت وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ اللہ کر کے میری یونیورسٹی کے آخری امتحانات بھی ختم ہو گئے۔ اب میری والدہ میری شادی کرنا چاہتی تھی، پر میں شادی کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہ تھی۔ سو نہ چاہتے ہوئے بھی والدہ نے چھوٹے بھائی کے لیے دلہن دیکھنا شروع کر دی۔ یوں ایک دن سائرہ ہمارے گھر دلہن بن کر آ گئی۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزرتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن میرے پیارے ابو ایسے سوئے کہ دوبارہ کبھی نہ اٹھے۔ میری زندگی میں کبھی ایسا ہوگا سوچا ہی نہ تھا۔ میری والدہ کو تو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ دھیرے دھیرے سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد میرا رزلٹ آ گیا۔ میں نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کاش میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، سو میں نے پرائیویٹ کالج میں جاب کر لی، ساتھ ساتھ سروس پبلک کمیشن کی تیاری شروع کر دی۔ ایک دن میں تھکی ہاری گھر آئی تو فون کی بیل بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو حسن تھا۔ حسن کی آواز سن کے ہی میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ کچھ دیر تک ہم ادھر ادھر کی بات کرتے رہے۔ پھر جب میں نے اپنے اکیلے پن کا بتایا تو وہ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے بہت تسلیاں دی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، حسن سے بات ہو جاتی تھی تو دل کو تھوڑی تسلی مل جاتی تھی۔ میری دوست سیما کی تو فائنل ایئر کے بعد شادی ہو گئی تھی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد رفتہ رفتہ بھابھیوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائن کا پہاڑ بنا دیتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی ہم ماں بیٹی سے اکثر خفا خفا رہتے تھے۔
رفتہ رفتہ بھابھیوں کے بچے ہونے لگ گئے اور میں ان کو کھٹکنے لگ گئی۔ کہتی تھی گھر چھوٹا پڑتا ہے، بچوں کے لیے کوئی کمرہ ہونا چاہیے۔ ایک دن بھائی نے کہہ دیا کہ تم اپنا سامان امی کے کمرے میں شفٹ کر لو۔ اس طرح میں اور امی ایک ہی کمرے میں محدود ہو کے رہ گئے۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہ تھا۔ ایک دن مجھے حسن کا فون آیا اور کہنے لگا میں آج تک تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ میں نے کہا میں مجبور ہوں، والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ کی ذمہ داری بھی اب میرے سر پہ ہے۔ اس نے کہا کہ تم سوچ لو اتنی طویل زندگی کیسے گزارو گی۔ میں تمہاری راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں تمہارے بن ادھورا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ ایک دن میں اخبار پڑھ رہی تھی کہ پبلک سروس کمیشن کا اشتہار آیا ہوا تھا۔ میں نے اپلائی کیا اور ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئی۔ پھر میں انٹرویو کے لیے تیاریاں کرنے لگی۔ اس بار بھی قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں انٹرویو میں کامیاب ہو گئی اور اس طرح مجھے ایک بڑے ادارے میں اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے میرا مقام مل گیا، مگر یہ خوشی عارضی تھی۔ کچھ دنوں بعد بھائیوں نے شور مچا دیا کہ ہمیں باہر کے ملک جانا ہے، اس مکان کو بیچ دیں۔ امی تو راضی نہ تھی، لیکن دونوں بھائیوں نے مل کر امی کی ایک نہ چلنے دی اور مکان بیچ دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم ماں بیٹی کہاں رہیں گے۔ میں نے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہنے سے انکار کر لیا۔ محلے میں ہی 2 کمروں کا گھر لے کے ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ والدہ کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک ماسی رکھ لی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ میرے بالوں پہ چاندنی اترنا شروع ہو گئی۔ والدہ کو اب بھی میری فکر ستاتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ اپنے لیے سوچو اور شادی کر لو۔ ہمارے محلے کے لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اتفاق سے ایک دن خبر ملی کہ وہ صاحب جنہوں نے ہمارا مکان خریدا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مکان بیچ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کے میں نے فوراً ان سے رابطہ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ مکان جو میرے والد صاحب کا تھا، یہ میں واپس لے لوں، کیونکہ وہاں میرے بچپن کی یادیں تھیں، میرے ابو کی یادیں تھیں۔ اس آنگن میں ہم بہن بھائی مل کر کھیلے تھے۔ یہ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، چاہے ہم ان سے رشتہ توڑ لیں مگر یادوں کی صورت پہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ خیر محلے کے چند معززین کو لے کر میں نے وہ مکان خرید لیا۔ جس دن میں نے وہ مکان خریدا میری ماں کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ ہم بہت خوش تھے کہ ہم اپنے مکان میں آ گئے۔ میں نے گھر کو خوب ڈیکوریٹ کروایا مگر ان بچھڑے رشتوں کو واپس نہ لا سکی۔ بھائی جو ہم سے منہ موڑ چکے تھے انہیں ہماری کبھی یاد تک نہ آئی۔ بڑے بھائی جو باہر کے ملک شفٹ ہو گئے تھے وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے گئے۔ چھوٹا بھائی اپنی بیوی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا، اس لیے وہ ہمیں ملنے نہ آتا، مگر میری والدہ کو اپنے بیٹوں کی بہت یاد آتی تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی۔ ایک دن میرے پی این نے آفس میں مجھے ایک بہت خوبصورت بکے لا کے دیا۔ اس میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پہ یہ تحریر لکھی تھی، تمہیں تمہاری منزل مل گئی، تمہیں بہت بہت مبارکباد حسن۔ وہ بکے حسن نے بھیجا تھا۔ میرے دل میں تو ایک ہونک سی اٹھی۔ ایک دن سیما گھر آئی تو اس نے بتایا کہ حسن کینیڈا چلا گیا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس کی فیملی بھی کینیڈا شفٹ ہو گئی ہے۔ اس نے جاتے جاتے کہا تھا کہ سیما تم زوبی کا بہت خیال رکھنا۔ میرے آنسو تو جیسے تھمتے ہی نہ تھے، دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر سیما تو حیران ہو گئی تھی کہ محبت کو وقت کا ضیاع سمجھنے والی زوبی آج محبت کے کھو جانے کا ماتم کر رہی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور آخرکار میری زندگی میں وہ غمگین وقت آیا جب والدہ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ لوگ آتے، تعزیت کرتے اور چلے جاتے۔ والدہ کے سوئم کے بعد میرا گھر تنہا ہو گیا۔ اب میں تھی اور میری تنہائی۔ میری ہمدرد، میری دوست، میری ماں مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ یہ تنہائی تو میرا مقدر بن گئی تھی، بس خالی در و دیوار کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے سنبھلنے میں کئی مہینے لگ گئے۔ اگر میری دوست سیما نہ ہوتی تو شاید میں اپنے پیروں پہ کبھی کھڑی نہ ہو پاتی۔ آج آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں میں کتنے برس پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ آج سوچتی ہوں کہ اگر میں شادی کر لیتی تو کتنا اچھا ہوتا، میرا بھی گھر ہوتا، کوئی غم خسار ہوتا۔ حسن کی یاد جب آتی ہے تو دل بھر آتا ہے۔ شاید یہ میرے اندر کا تکبر اور غرور تھا کہ شادی کے ذریعے ملنے والے مرد کے سہارے کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اسلام بھی مرد اور عورت کی شادی پہ زور دیتا ہے، اسی لیے کیونکہ عورت چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرد کے مضبوط سہارے کی۔ عورت کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، کامیابی کی کتنی ہی منزلیں کیوں نہ چھو لے، آخر میں اس کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے پاس اب وہ بھی نہیں ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میں کل مر گئی تو میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی محرم مرد بھی نہیں ہوگا، بس یہی محلے والے ہوں گے جنہوں نے مجھے عزت دی، مجھے بہن سمجھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔
یہ گھر جو میرے والدین کا ہے یہ میں نے ایک رفائی ادارے کو دے دیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرا گھر اور میرا بینک بیلنس اس ادارے کو ہی دے دیا جائے گا۔ میرے دل میں بس ایک یہی خلش ہے کہ ذہانت کے غرور میں آ کر اعلیٰ عہدے میں پہنچنے کی خاطر میں اتنی سیلفش ہو گئی تھی کہ اپنے ماں باپ کی یہ خواہش کہ وہ اپنی بیٹی کو بیاتے پوری نہ ہونے دی، جس کی سزا میں آج اکیلے پن کی صورت میں کاٹ رہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔